الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. پہلے کہا تھا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وأشياخهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا ہے پروردگار اعلیٰ بانیان کی یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. اب آپ تمام حضرات کا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں حاضر ہونا، آپ کا ایک ایک قدم ایک ایک سانس جناب سجدہ کی نالین کے صدقے میں پروردگار عظیم عبادت شمار فرمائے. خصوصی دعائیں جو پورے پاکستان میں جہاں موقع ملتا ہے ہم کروا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آمین کہیے. پروردگار ہمارے اس خطے میں آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو فرقہ واریت کی جو آگ لگائی جا رہی ہے، پروردگار اس میں تمام شیعہ سنی بھائیوں کو محفوظ فرمائے. جو ایسے عناصر ہیں جو ایسی شرپسند تقریر یا تحریر کے ذریعے آگ لگانا چاہ رہے ہیں یا لگا چکے ہیں، پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نصف و نبوت فرمائے. بالخصوص اس پورے خطے میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی اور سلامتی میں وسعت کے لیے پاک سیدہ زہرا کی شان پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کل جب خطبہ شروع کیا تھا تو 20-25 لوگ تھے اور آج آغاز مجلس میں کافی حضرات تشریف فرما ہے. آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت سے جناب پہنچ مولا آپ کو سلامت رکھے. کل آپ کی خدمت میں جو چند منٹ نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس میں سرکار دو عالم کی تمہید کے طور پہ ہم نے تقریباً کوئی 7-8 باتیں جناب کی خدمت میں دیا کی تھی، اور آج اسی تسلسل کو آگے بڑھانا ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. میرا خیال ہے پچھلے سال جو خمسہ ہوا تھا یہی اب آپ تقریباً جو ابھی آ رہے ہیں تشریف لائے تھے. میں ایک جملہ دہراتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. پچھلے سال میں نے دوسری مجلس پڑھی تھی، لفظ شیعہ قرآن کے اندر کیسا ہے آپ کو یاد ہے؟ یعنی ہم نے بتایا تھا کہ قرآن میں شیعہ کا مقام کیا ہے، اور آج پڑھنے لگا ہوں شیعوں میں قرآن کا مقام کیا ہے. سرکار توجہ ہوگی جناب. میں پہلا لفظ انتہائی ٹھیک ہے، ساؤنڈ ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا ٹھیک تھا، تھوڑا نرم کر دیں. میں انتہائی ادبی سٹائل میں جناب کی نوکری شروع کرنے لگا ہوں، اور مجھے امید کامل ہے کہ آپ کی پاکیزہ آواز جو ہے وہ ممبر تک آئے گی. توجہ ہے بات شروع کی جائے. آئیے. فاسألو، سوال کرو. اگر تم جاہل ہو تو محمد و آل محمد جو میرے علم کے وارث ہیں ان سے پوچھ کے اپنی جہالت کو دور کرو. لو جی، پہلا سوال میرپور کی سرزمین پہ پہلا سوال آج کی نوکری کا. آئیے. چونکہ اعتراض یہ ہے کہ شیعہ نہ قرآن جانتے ہیں
نہ कुरान पढ़ते हैं और ना इनका मजमा कुरान पे बोलता है, ला हौला वला कुव्वता, ये भी साथ कहा जाता है। ना इनके ज़ाकिरों को कुरान आता है, ना इनका मजमा कुरान सुन के खुश होता है, बल्कि इनका तो कुरान, हालांकि हमारा कुरान बिल्कुल ऐसा नहीं है जिससे बकरी या बकरा खा गया हो। पता नहीं किसने क्या समझा। आज थोड़ा ऑफ कर आ रहे हैं, थोड़ी आवाज़ थोड़ी आ रही है, मजमे की आवाज़ थोड़ी आ रही है। हैदरी, खुदा आपको सलामत रखे। थोड़ा खिल के सुने ना ज़रा, क्योंकि हम तो नौकरियां करते करते थक जाते हैं ना, लेकिन आपको माशाल्लाह ताज़ा बैठे हुए हैं, अपने इलाके में अपने घर में बैठे हैं। मौला जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ा सा ज़रा फ्रेश होकर सुने ताकि मुझे लुत्फ़ आए बात करने। तो इतराज़ ये है कि शिया कुरान नहीं पढ़ते, ना इनके ज़ाकिर पढ़ते हैं भाईजान, ना इनका मजमा सुनता है। मैं कुरान पढ़ने से पहले कुरान ही का उन्वान दे के बात करने लगा हूँ। पहले आपने अपने पुत्र की, अपने नौकर की, अपने मुसाफिर की बात को सुनना है। पंजाबी में कहते हैं फिर चितना है। चित के जब आप अपने दिल पे गुजारेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन बहुत गहरी थी। आइए शिया मिंबर पे काले कपड़ों में हाय हुसैन और अली वलीउल्लाह वाले मिंबर से सबसे पहले ये पूछते हैं कि कुरान ने कुरान को कुरान में क्या कहा है। बिस्मिल्लाह शाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो मेरे भाई करीब बैठे हैं, फिर आपने तकलीफ करनी है। जो मेरे भाई करीब हैं, बिस्मिल्लाह करो, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाई, जो जी बिस्मिल्लाह, जो मेरे भाई करीब हैं, आपने अपने नौकर को खुसूसी दुआओं में याद रखना है। कुरान ने भाई कुरान को कुरान में बिस्मिल्लाह करा क्या कहा है। अजीब बात यह है कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं आप में से किसी को पूछूं ना, भाई किधर जा रहे हो? मीरपुर में। कहाँ? वो जहाँ मजलिस है। क्या लेने? जिक्र सुनने। क्या इसके अलावा आपका कोई और प्रोग्राम है? जिक्र सुनने ना। ये जो आप मातम करते हैं ना, तो ये आप जिक्र हाथ से करते हैं, ये भी जिक्र है, ये भी भाई जिक्र है। तो अभी आप जिक्र सुन रहे हैं, कुछ देर के बाद आप जिक्र करेंगे। अब इस लफ्ज को ध्यान में रखिए, कुरान ने कुरान को कुरान में क्या कहा है, और जाके सीधी आयत जनाब के उस दिल पे लगे जिसके अंदर अली बसता है। फिर आपकी आवाज में तक आने चाहिए, ऐ परवरदिगार जरा बता ना कि तूने कुरान में कुरान को कुरान में कहा क्या है। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन। अल्लाह फरमाता है जिसे तुम कुरान कहते हो ना, हमने तो उसका नाम ही जिक्र रखा है। ओए होए, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हैदरी, थोड़ा सा साथ दीजिएगा सोनवर भाई जी। एक बादशाह तुझे सलामत रखे भाई, बिस्मिल्लाह करना। याफत भाई थोड़ा सा साउंड को जरा मेरा साथ दीजिएगा, मौला आपको सलामत रखे। सामने मोहतरम, बिस्मिल्लाह जनाब भाईजान। जिसे तुम कुरान कहते हो, हमने तो उसका नाम ही जिक्र रखा। आप सुनते इतना अच्छा है, फिर वो जो जुमला मेरे जहन में नहीं भी होता, आपके दुआ के सदके में वो आ जाता है। प्यार ही आप इतना करते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। मैं कोई, आपको पता है मैं कोई इल्मी दावेदार थोड़ी हूँ। मेरी औकात और अल्हम्दुलिल्लाह यही मुसल्ले पे मांगूंगा कि अल्लाह मुझे अज़ादार की जूतियों की खाक बना दे। परवरदिगार, हमने पूछा कि कुरान क्या है बाबा इम्तियाज शाह जी, और तूने कहा कि कुरान जिक्र है। ए अल्लाह, कल से मुझसे लगाऊं, जिसे कल की 8-10 बातें याद हैं कि कल किस शान से, किस पाक ज़ात का तज़किरा था, जिसे कल की गुफ्तगू याद है, कल से मुझसे लगाऊं। परवरदिगार ये बता कि कुरान को तो तूने जिक्र कहा, क्या कोई ऐसी भी पाक ज़ात है कि कुरान ही में तूने उसे भी जिक्र कहा हो? फरमाया 114 सूरतों में से सूरह नंबर 66वां सूरह तहरीम। बोलना तो सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। फरमाया जिस हुसैन के नाने को तुम नबी कहते हो ना, हमने तो उसका नाम भी जिक्र रखा है। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। जो भाई सीढ़ी में बैठा भाई आप भी बोलिए, फिरोजी को भाई आप नहीं बोल रहे। हैदरी जी बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, बादशाह आपको सलामत रखे। सरकार बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह भाई। तमहीद ही ऐसी इल्मी होगी कि इंशाल्लाह आपको रात की गुफ्तगू बड़ी छोटी लगेगी और ये वाली गुफ्तगू बहुत बड़ी लगेगी। अगर आपने अपने नौकर के साथ दुआ फरमाई, तो मैं कराची से पेशावर तक, बल्कि मदीना मुनव्वरा में, बाहर के मुल्कों में मैं यही कहता हूँ कि अगर आप लोग न बोलें हम मट्टी से बदतर हैं, और अगर आप लोग दुआ फरमाएं हम हीरे से अफजल हैं। ये सारा आपकी दुआओं पे डिपेंड करता है। आप दुआ फरमाएंगे तो गुफ्तगू अच्छी से अच्छी होगी, सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में, वरना आप चुप करके बैठते हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, तो बनस्से कुरान जिसका हमें ताना दिया जाता है, कोई शिया नहीं जानते कुरान क्या है। बनस्से कुरान, बनस्से कुरान यानी
روئے قرآن سے، یعنی قرآن کے مطابق دو ذکر ہیں، قرآن بھی ذکر جو ماشاءاللہ کہیں مولا آپ کی زبان فالج سے محفوظ رکھے، قرآن بھی ذکر، محمد بھی ذکر۔ اچھا آئیے ذرا چیک کرتے ہیں یہ قرآن کیسا ذکر ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو جناب اس کے تو 30 پارے تھے۔ اچھا 30 پاروں میں سے میں نے 9واں حصہ الگ کیا، میں نے دنیا سے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا قرآن۔ یہ کو نہیں کہہ رہا کہ 9واں ہے، قرآن۔ اچھا 20واں یہ کیا ہے، قرآن۔ 15واں یہ کیا ہے، قرآن۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا پہلا بھی قرآن ہے، 10واں بھی قرآن ہے، 20واں بھی قرآن ہے۔ اسی طرح محمد بھی ذکر ہے، اس کا پہلا بھی محمد ہے۔ ہائے ہائے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، کمال ہے جی، ساؤنڈ کمال کر رہا ہوں اب ٹھیک ہے۔ ہائے دری علمی باتوں پہ بولنے والے چاہیے، میرا محترم مجمع چاہیے۔ حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، سرکار بہت شکریہ۔ قرآن کا پہلا بھی قرآن، درمیانی بھی قرآن، آپ جی آخری بھی قرآن۔ اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی ذکر ہے، اس کا پہلا بھی محمد، اس کا درمیانی بھی محمد، اس کا آخری بھی محمد۔ یہ میرے سامنے کیا پڑا ہوا ہے، یہ وہ پاک چیز ہے جس کی تمنا حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ مجھے وزیر اعظم والی کرسی مل گئی، کاش مجھے خیبر میں علم مل جاتا۔ میں اس علم کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ جو اب پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ میں نے صرف ایک بار کہا تھا امامیہ کالونی لاہور میں، وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد مجھے غازی شہنشاہ کے علم کی قسم ہے آج تک نہیں کہا، اور آپ بھی میں آپ کے سامنے قسم اٹھا رہا ہوں، پورے مجمع میں سے ایک بندہ بھی چپ ہوا، مجھے اس مومن کی قسم ہے زندگی رہی تو آئندہ میں کبھی یہ جملہ کہیں نہیں پڑھوں گا کہ جب اتنے مہمان نواز لوگوں نے پسند نہیں کیا پھر میرا کیا کام بنتا ہے میں سے جا کے کراچی پڑھوں یا سے جا کے کسی بیرون ملک پڑھوں، نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہاں سے جملہ مس ہو گیا پھر کہیں نہیں، ایک بندہ بھی چپ رہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا اس کا مطلب ہے پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ آپ کسی مجھ جیسے 2 ٹکے کے ان پڑھ ذاکر سے پوچھئے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد کا مطلب کیا ہے، تو مجھ جیسا ہر جاہل شخص کہے گا مطلب یہ ہے کہ 14 کے 14 محمد ہے۔ 14 کی قسم یہ ترجمہ غلط ہے، 14 کی قسم یہ ترجمہ غلط ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں لفظ کیا ہے، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، یہ نون الفنا متکلم مال غیر کا ترجمہ ہے، یہ 14واں صیغہ ہے۔ 14واں صیغہ کہاں ہوتا ہے، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربت ضربتم ضربتم ضربت ضربنا، یہ 14واں صیغہ ہے۔ اس 14ویں صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں۔ اور کلنا کا مطلب 14 محمد نہیں، اصغر بھی محمد ہے، سکینہ بھی محمد ہے۔ سب کے جاوا، سب کے جاوا، جناب سیدہ کے ہاتھوں کو سلام۔ حیدری بسم اللہ جی۔ بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ ایک بندہ، جی بسم اللہ، جیو جیو، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ زندگی میں ایک بار جملہ پڑھا ہے اور اگر ایک بندہ بھی مس ہوا تو نہیں پڑھوں گا۔ وہ لفظ کیا ہے، وہ لفظ اب کہہ رہا ہوں، یہ لفظ اب آنے لگا ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا، اب کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کی معرفت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس چیز پہ بھروسہ کرتے ہوئے، چونکہ میں نے 7-8 نوکریاں آپ کی ہیں، اب آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، میں کوئی غالی مشرک مسحری بندہ نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسا بندہ ہوں جو شیعہ سنی میں ایسی لڑائی ڈال کے چلا جائے۔ میں شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، ذوالجلال کو سلام کرنا اپنا عبادت سمجھتا ہوں، اور خونی پرسے کو قبر تک انجام دیتا رہوں گا اور لوگوں سے کہتا رہوں گا کہ ضمیر مارا نہیں چھوڑنا۔ اب بھی آپ چپ رہے، پھر آپ جانے، شاہ جانے، بلا جانے۔ اس کا مطلب کیا ہے، کلنا محمد کا مطلب یہ ہے اصغر بھی محمد ہے، اکبر بھی محمد ہے، غازی بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد ہے، سکینہ بھی محمد ہے، سغرا بھی محمد ہے، کبرا بھی محمد ہے۔ اس کا مطلب یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ اب کرو سوال جا کے مجتبی یہ بتاؤ محمد کیسے کسے ہے، تو یاد رکھو محمد اسے کہتے ہیں جس کے دائیں کندھے پہ حسن ہو، بائیں پہ حسین ہو، معلوم ہو جو امامت کو اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں۔ شام غریبہ کو سجاد اٹھا کے بی بی نے بتا دیا پھوپھی بن کے نہیں اٹھا رہی، وقت کی محمد ہے۔ بابا جی شکریہ جی، سب کے بھائی بادشاہ کو سلامت کریں، سرکار شکریہ، بسم اللہ کا نام ہے، آپ سلامت رہے بھائی، آپ کی محبتیں ہیں۔
لو جی میں اب راضی ہو گیا، چونکہ سارے بولے ہیں، بچوں تک بولے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا بات کہاں تک تھی؟ پہلا بھی قرآن یاد ہے نا، درمیانی بھی قرآن، آخری بھی قرآن۔ اچھا بابا جی کہہ رہے تھے کہ میری بہنوں کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ جب میں تھوڑا بولتا ہوں تو آواز نہیں پہنچتی، تو اس کا کوئی بندوبست ایسے کریں، چونکہ یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، کبھی ہم اونچا بولتے ہیں کبھی ہم نیچا بولتے ہیں، کر دیا چلے پھر ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی یہ پہلا بھی قرآن، دوسرا بھی قرآن، درمیانی بھی قرآن، آخری بھی قرآن۔ اسی طرح پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد۔ خدا نہ خواستہ کوئی مومن فوت ہو جائے تو ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ 30 پارے الگ الگ لیتی ہیں۔ خالہ ساڈا ماما مر گیا، تو 7واں پڑھی، تو 5واں پڑھی، 12واں تو پڑھی۔ اس کا مطلب ہے ہماری مائیں بہنیں بھی جانتی ہیں 8واں بھی قرآن ہے، صدقے جانا 10واں بھی قرآن ہے۔ اس کا مطلب سارے جانتے ہیں نا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ مجھے زیادہ علاقوں کے نام نہیں آتے، ابھی بابا اکمل شاہ جی کہتے ہیں کبھی چک سواری چلا جا، کبھی کہتے ہیں نگیال چلا جا، ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں۔ تو اس لیے اب چونکہ میں نے بابا امتیاز شاہ جی اب بار بار میں نے جانا ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں نام تھوڑے حفظ کر لوں، لیکن چلو اب تھوڑے سے یاد ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے محترم سامعین، اگر 8واں پارہ چک سواری چلا جائے تو وہاں بھی پاک ہی رہے گا یا نہیں؟ مولا کو پاک ہی دے گا۔ اور 5واں پارہ آپ کے میرپور میں یہ جو برج لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پاکیزہ رہ رکھ کے اوپر رکھا جائے تو یہاں پاک ہوگا۔ اچھا اور اگر 10واں پارہ دینا چلا جائے وہاں پاک ہے، اور 20واں پارہ لاہور چلا جائے، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھا ٹائم زیادہ نہ کرے، جو پارہ ہے نا، جو پارہ ہے، جو ہے ہی پارہ، جو پارہ ہے وہ جہاں جائے وہاں پاک ہے۔ اسی طرح محمد بھی ذکر ہے، اس کا کوئی پارہ کربلا جائے وہاں پاک۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس کا کوئی پارہ مشہد جائے وہاں پاک۔ میں نے نتیجہ دینا ہے، اور نتیجہ دینے سے پہلے میں پورے پنڈال بابا سمیع شاہ جی پورے پنڈال کے سامنے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچے تو پھر آپ کی پاکیزہ آواز حق کی علی گڑھ ولی اللہ کی تائید میں کم از کم منبر تک آنی چاہیے کہ اسی کو نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے محمد بھی قرآن ہے، اس کا کوئی پارہ کربلا جائے وہاں پاک، کوئی مشہد جائے وہاں پاک، کوئی بغداد جائے وہاں پاک، کوئی سمرہ جائے وہاں پاک، کوئی نجف ہو وہاں پاک، کوئی کربلا ہو وہاں پاک۔ اس کا مطلب ہے جہاں جہاں محمد کا پارہ جائے گا وہاں وہاں پاک۔ معلوم کیا ہوا؟ محمد بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، سارا قرآن ایک غلاف پہ جمع ہو تو بھی پاک، سارے محمد کسی ایک چادر میں اکٹھے ہو تو بھی پاک۔ قرآن وکھرا سمجھنا تو ہے، آپ سمجھنا، قرآن وکھرا وکھرا ہو تب بھی پاک، قرآن اکٹھا ہو تب بھی پاک، محمد اکٹھے ہو تب بھی پاک، علیحدہ ہو تب بھی پاک۔ سمجھ کے بولا جائے یہی وجہ تھی حسن کا تیروں والا جنازہ حسین نے الگ دفنا کے کائنات کو بتا دیا وہ اور ہے، حسن نانا کے پاس رہے تب بھی پاک ہے، وکھرا رہے تب بھی پاک ہے۔ یار خدا آپ کو سلامت رکھے، کیسا کمال کا مجمع یار، اتنی مشکل باتیں سننے والا مجمع، خدا کی قسم صدقے جاواں گے۔ میرا جی چاہتا ہے آپ کے پاؤں پہ بوسا دوں، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ جی بسم اللہ۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ فلسفہ قرآن پہ بولنا مشکل ہے، لیکن لطف آپ کو آ رہا ہے۔ سب بھائی کوئی بات کا لطف آ رہا ہے؟ محمد ذکر قرآن بھی، اور خدا کی قسم عجیب یہ ہے، تانا انہیں دیا جاتا ہے قرآن نہ پڑھنے کا، قرآن نہ سننے کا، قرآن نہ سمجھنے کا۔ جی بسم اللہ۔ ان مسکینوں کو، ان غریبوں کو تانا دیا جاتا ہے، سارے بولے جن کا پیر قرآن پڑھنے میں جسم کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، صدقے جائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی ہاتھ دو گئے، ہاتھ دو گئے۔ جی بسم اللہ، صدقے جاؤں، جو قرآن پڑھنے میں اپنے بدن کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جب گلا کٹتا ہے تو شارک باقی ہوتی ہے؟ کٹتی ہے نا، کٹتی ہے نا شارک۔ تو قرآن ہی کہتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، شارک کے قریب کیسے رہتا ہے؟ حسین نے پڑھ کے دکھایا کہ ایسے رہتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں صدقے جاؤں، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اتنی مشکل گفتگو آپ اتنی اچھی سن رہے ہیں، سلام ہے آپ کو، آپ کی پاکیزہ ماؤں کو سلام ہے۔ یہ خدا کی قسم یہ مشکل گفتگو ہے، یہ فلسفہ مشکل ہے، لیکن آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، سلام ہے آپ کو۔
اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میں جو بار بار قرآن کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں چلو 20-25 آیتیں پڑھ دوں، پھر ڈر رہا ہوں کہ انسان ہے، خطا کار ہے، چلو بھول چک ہو سکتی ہے، لیکن چلیے کوشش کرتا ہوں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں، ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں کوشش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا آئے گی تو کچھ نہ کچھ میرا بھرم رہ جائے گا، کیونکہ ہماری عزت آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ قرآن بھی ذکر، میرا مصطفیٰ بھی ذکر۔ کون ہے میرا مصطفیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بی سے بشیر و نذیرہ ہے، تی سے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض ہے، سے ثم رسل الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہے، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، ہی سے ھو لہ لنریہ من آیاتنا ہے، خی سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعین اللہ ہے، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، ری سے رؤوف الرحیم ہے، زی سے ذی الرحیم ہے، سین سے سراج منیرہ ہے، شین سے شہر مبشر منیرہ ہے، صاد سے صراط مستقیم ہے، ضاد سے ضحیٰ ہے، تون سے طٰہٰ ہے، ظل سے درفل القرآن ہے، عین سے عندہ مفاتیح الغیب ہے، غین سے غیب السماوات والارض ہے، فا سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، قاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، قاف سے کونوا مع الصادقین ہے، لام سے لولاک لما خلقت الارض ہے، میم سے من جوت رسول فقد اللہ ہے، نون سے نور السماوات والارض ہے، واو سے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یا سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سارا مل کر بولے تب مزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا مقصد لفظوں میں آئے تو کتاب اللہ ہے، نور میں آئے تو رسول اللہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی سید دادا خدا آپ کے ہاتھوں کو کہتا ہے شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، نہ ان کا مجمع قرآن سنتا ہے۔ سارے بولیے جی اچھا نعرہ حیدری۔ میرا جی چاہتا ہے میں یہیں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ بھئی تانا دیا جاتا ہے کہ شیعہ قرآن نہ مصطفیٰ کی شان پڑھتا ہے نہ شیعہ، سارے بول نہ شیعہ۔ بھئی توجہ رکھیے گا، اگر یہ جملہ پہلے سنا ہوا ہو کسی مسلک کے ملا سے، آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ دیکھا مجھے تو بھائی سارا ٹائم ضائع نہ کر، اور اگر نہیں سنا پھر مجھے میری قیمت چاہیے، اور میری قیمت ہے حلال زادوں کی دعا۔ جس قرآن کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے اس کے کل پارے کتنے؟ کیا کوئی مائی کا لال ہے جو بتا سکے کہ 31 کیوں نہیں؟ بابا جی سوال ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سوال بابا جی سبھی شاہ جی سوال ہے یا نہیں؟ پیر امتیاز شاہ جی ضیافت بھائی سوال ہے یا نہیں؟ بھائی سوال ہے نا؟ 29 کیوں نہیں؟ 31 کیوں نہیں؟ 30 ہی کیوں ہے؟ اور اگر وہ بتائے جو گھوڑے کو جھک کے سلام کرے، اگر وہ بتائے جو چھریوں سے خون نکالے، تو پھر تیرے پاس بچے گا کیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں کہتے ہیں کالے کپڑے پہن کے چھریاں مارنے والی پاگل قوم۔ ہاں تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہم سیانے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی قسم پاگل ہے، محمد رسول اللہ کی قسم پاگل ہے، علی ولی اللہ کی قسم پاگل ہے، لیکن فقط عشق شبیر میں پاگل ہے، ورنہ علم کی بات کرو گے تمہارے دانت کھٹے کریں گے۔ جناب سعید آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا سنبھالیے اپنے آپ کو۔ جی پارے کتنے ہیں جی؟ آئیے، ایک گھوڑے کو سلام کرنے والا اور علم سے صدقے میں، علم کے صدقے میں بیٹے مانگنے والا آپ کے سامنے بتائے گا 30 کیوں ہے؟ ایسی خاموشی کے جناب کے سانسوں کی آواز منبر تک آئے اور میں ماتمیوں کا موقف پیش کرتا ہوں کیمرے کے سامنے۔ 30 اس لیے ہیں، ہوں تو سر چپ رہنا ہے، کیونکہ 30 بنتا ہے 3 مرتبہ 10 گننے سے۔ 10 10 10 3 مرتبہ 10 گنے تو بنتا ہے 30۔ اب آپ نے بولا ہے 3 مرتبہ 10 گننے سے بنتا ہے 30۔ چونکہ قرآن آیا ہے انسانی ہدایت کے لیے، اور انسان کی زندگی 3 حصوں پہ مشتمل ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ قرآن کے پہلے 10 پارے بچپن صحیح کرنے کے لیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی بابا جی دعا فرمائے گا، جتنے صداق بیٹھے ہیں ماتمی بھائی دعا فرمائے گا۔ قرآن کے پہلے، خدا کی قسم آپ سے برداشت نہیں ہوگا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، خوش آمد نہیں کر رہا، جیسا آپ کا مجمع اور آپ کی معرفت ہے نا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ایسا محسوس ہوگا دیواروں سے آوازیں آ رہی ہیں، تمبو سے آواز آ رہی ہے، اس پلر سے آواز آ رہی ہے، لائٹوں سے، ایسے محسوس ہوگا۔ چونکہ جیسا آپ کا مجمع ہے، اگر مجھ میں کمی رہ گئی تو الگ مسئلہ ہے، اگر میں نے صحیح موقع پیش کر لیا پھر ایسے معجزہ نما آپ کو داد نظر آئے گی اگر آپ نے توجہ فرمائی تو۔ اچھا، تو قرآن کے پہلے 10 پارے بچپن صحیح کرنے کے لیے، قرآن کے درمیانی 10 پارے جوانی صحیح کرنے کے لیے، پڑھو دل اپنا، اور قرآن کے آخری 10 پارے بڑھاپا صحیح کرنے کے لیے۔ میرپور والوں، قرآن کی قسم 3 کو صحیح کرنے ہی تو قرآن آیا تھا۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جی صدقے، جی صدقے، جسے اللہ نے ہاتھ اٹھا کیا ہاتھ اٹھائے جی، اونچا نعرہ حیدری۔
بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. مولا آپ کو, میں نے کہا تھا آپ سے برداشت نہیں ہوگا, اور جو میں نے کہا تھا برداشت نہیں ہوگا وہ یہ لفظ نہیں تھا, وہ تو لفظ اگلا تھا. یہ تو آپ کی معرفت, آپ درمیان سے بات کو پکڑ لیتے ہیں, لفظ تو اگلا تھا. اچھا تو قرآن آیا تاکہ بچپن صحیح ہو, قرآن آیا تاکہ بڑھاپا, جوانی صحیح ہو, قرآن آیا تاکہ بڑھاپا صحیح ہو. تو ان تینوں کو صحیح کرنے کے لیے قرآن آیا ہے, تاکہ جوانیاں ٹھیک ہو جائیں, بچپن ٹھیک ہو جائیں, بڑھاپے ٹھیک ہو گئے. اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کس کو یاد ہے کہ وہ بھی ذکر ہے, وہ بھی ذکر ہے, وہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. قرآن اتنے 14 قرآن, نعت قرآن, وارث قرآن, جسے پوری تمہید یاد ہے وہ بندہ چپ رہا, پھر خدا کی قسم جی چاہے گا ممبر چھوڑ کے چلا جاؤ. تو میں چلا آتا ہوں, اس کا مطلب ہے قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ بچپن صحیح ہو, قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ جوانی صحیح ہو, قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ بڑھاپا صحیح ہو. اب وارث سے قرآن بھی وہ ہوگا جس کا بچپن بھی پاک ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جسے سمجھ آئی ہے. اور لوگ کہتے ہیں بلا فصل کیوں مانتے ہو علی کو, علی کو کیوں مانتے ہو؟ آج تجھے بتاؤں ہم بلا فصل کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں. وارث سے قرآن بھی وہ ہوگا جس کا بچپن بھی پاک ہو, جس کی جوانی بھی پاک ہو, جس کا بڑھاپا بھی پاک ہو. رکھے میر پر اپنے جگر پہ ہاتھ. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ برداشت نہیں ہونا. وارث سے قرآن بھی وہ ہوگا. اگر تجھے علی کے علاوہ نظر آتا ہے اسے مان, ہم کون سا اعتراض کرتے ہیں. ہم تو علی کو شریعہ مانتے ہیں, چونکہ علی, توجہ, بچپن بھی پاک ہو, جوانی بھی پاک ہو, بڑھاپا بھی پاک ہو. وارث سے قرآن کون ہوگا؟ جس کا بچپن بھی پاک ہو, جس کی جوانی بھی پاک. بھائی آئے تھے جملہ دہرا رہا ہوں, جس کا بچپن بھی پاک ہو, جس کی جوانی بھی پاک ہو, جس کا بڑھاپا بھی پاک ہو. میں نہیں کہتا پنڈال اٹھے, آواز تو ممبر تک آئے. یعنی بچپن ایسا پاک آئے تو کعبہ میں. اور تیرے ہتھا دکھ رہا ہے, صدقے تیری جوانی سلامت. شاباش شاباش. میں کہہ رہا تھا میرپور سے برداشت نہیں ہوگا. وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ آگے ہے. بچپن ایسا پاک آئے تو کعبہ میں, جوانی ایسی پاک کہ شادی ہو تو زہرا سے. بابا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے تیسری بار جملہ دہرایا ہے کیا کہ میرپور والوں کی برداشت سے باہر ہے. وہ لفظ کیڑا ہے؟ آنکھ لگا. بچپن ایسا پاک, سید دادا, آئے تو کعبہ میں, جوانی ایسی پاک, شادی ہو تو زہرا سے, بڑھاپا ایسا پاک, شہادت ہو تو مسجد میں. ابو سلی کا مقابلہ وہ کیسے کرے جسے سگا بیٹا کہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ کیا. آپ سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. یہ آپ کی محبتیں ہیں جی, یہ آپ کی محبتیں ہیں. میں بسم اللہ کرا صدقے جاواں جی. میرا مصطفیٰ بھی ذکر ہے اور قرآن بھی. قرآن مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ قرآن ہے. جی سرکار. بھائی کس کو آواز دے رہے ہیں جی؟ بیٹھنے دے بھائی کو, بیٹھنے دے تاکہ جلدی سے ماحول ڈسٹرب نہ ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو صحیفے صحائف کئی ہیں, 110 کے نزدیک ہیں. بعض علماء نے 128 لکھا. شیعہ سنی تفسیر میں کہ کل کتابیں ادھر سے ادھر کتنی آئیں, مشہور ہے 110 ہے, کوئی 128 کہتا ہے, کوئی اس سے بھی پلس کہہ سکتا ہے. لیکن مشہور کتنی ہیں؟ باٹا پور, ابھی پھر دوبارہ خمسہ پڑھ رہا ہوں میں, 12 سے 16 سفر تک کامران بیگے صاحب کے محلے میں سید ابرار حیدر نقوی وہاں کے بانی ہوتے ہیں. تو وہ واحد ایسا خمسہ ہے میرا کہ جس میں 100 شیعہ ہوتا ہے, 100 سنی, 200 وابی. میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں وہ بات کر کے پھنس گیا ہوں. دیکھیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور پھر صرف ہمارے اہل حدیث بھائی نہیں, ان کے علماء, اور وہ قریب آ کے سنتے ہیں. پچھلے سال چوتھی مئی, خمسہ کسے کہتے ہیں؟ چوتھی مجلس تھی, ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں میرا موضوع تھا ولایت علی. ولایت علی
در کتب اہل سنہ، یعنی بھائیوں کے نزدیک علی کی ولایت کیسی ہے. تو جی موضوع، ہاں جی. تو بھائی جان ادھر سے وہ بیٹھے ہوتے، قریب آ کے بیٹھتے تھے. آپ کو پتا ان کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ پرنا ایسا ہے جو ہم عام طور پہ اس پرنے میں روٹیاں ڈالتے ہیں، لیکن ان کا ایک طریقہ اپنا ہے، مطلب ایک طریقہ ہے نا اپنا. یار ہمارے گاؤں میں پونا ہوتا ہے نا، وہ ایک اپنا ان کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے. تو وہ ادھر بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں کہ زیگا مجھ تو بھائی جتنے مرضی فضائل پڑھ علی کے، جو پڑھ رہا ہے حق ہے. ساڑھے کتابیں لے ہے نمبر 4. ٹھیک ہے جی. دیکھیے بات تو انسان کو پیارے لہجے میں کرنی چاہیے نا. پیارے لہجے میں کڑوی بات بھی ہو جائے تو پرچہ نہیں ہوتا. اور لاڈ پیار ہے نا، لاڈ پیار سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے میں تو لاڈ پیار سے کہنے والا بندہ ہوں. تو میں نے انہیں کہا، ہم تو بولنا سارے ہیں، میں نے انہیں، جی بسم اللہ، میں نے انہیں کہا مولوی صاحب میں کیا کروں، اللہ نے میرے علی کو بنایا ہی ایسا ہے، جدھر سے بھی دیکھو وہ علی نظر آتا ہے. کہتا ہے ہوں تینوں چوتھے جگہ میں نظر آ گیا. میں نے کہا دیکھ لیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن. خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ تو میں نے لاہور کی بات کر دی ہے نا، میں تو بات کر رہا قرآن کے اور مصطفیٰ کی. آپ کو جملہ سنیں گا، قرآن، تورات، انجیل، زبور، قرآن. قرآن ہے چوتھا. اگر ایسے لفظ ضائع ہو جائے پھر ذاکر کی مجبوری بن جاتی ہے کچھ ایسا کہے کہ کام خراب ہو جائے. اگر آپ خود بخود پردے میں رکھ کے بولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے قرآن کا نمبر 4 ہے، اور قرآن کا خاصہ پتہ کیا ہے؟ جب سے قرآن آیا ہے نا، پچھلی تینوں پہ عمل کرنا حرام ہے. یہ قرآن کا خاصہ ہے بھائی. صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے حیدری سرکار سن رہے ہیں بات کو، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. یہ خاصہ ہے قرآن کا. بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے. آج آپ پیچھے کھڑے ہیں، آگے آنا چاہیے آپ کو چلیں. قرآن کا خاصہ یہ ہے، جی بسم اللہ. قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ جب سے قرآن آیا ہے بھائی جان، پچھلی تینوں پہ عمل کرنا. اب جو بندہ کہے گا میں مسلمان ہوں لیکن میرا عمل تورات پہ ہے، ختم، اسلام سے خارج. چونکہ قرآن آ گیا ہے نا. جب قرآن آتا ہے تو پھر قرآن آ جاتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. جب قرآن آتا ہے تو پھر قرآن. اچھا تو کتابیں کل کتنی ہوگی موٹی موٹی؟ بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. موسیٰ، جی مالک، کوہ طور پہ آ جا، کتاب لے جا. جناب موسیٰ پہنچے. سورہ توحہ 20واں سورہ سامنے آندا. فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. موسیٰ کتاب لینے کے لیے آ جا مگر جوتیوں کو اتار دے. کون سا مقام تھا؟ طور. اچھا وہ والا طور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، وہ والا طور جسے اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے طور کی. اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے جو بے عیب ہو. مالکہ اس پہاڑ نے کیا کیا تھا؟ تو ایک معصوم سے کہہ رہا ہے جوتیاں اتار. ہے تو پہاڑ، اور پہاڑا لے ہو، ہے تو پہاڑ. پر میں تجھے نہیں پتا اس نے چند لمحے میرے موسیٰ کو گود میں لیا تھا. مولوی صاحب حد ہو گئی. پہاڑ چھوٹے نبی کو اٹھائے تو صاحب احترام ہو جائے، اور اگر 12 سال ابو طالب محمد کو کھلاتا رہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام. آپ کے سننے کے کیا کہنے، خدا کی قسم یہ باتیں مشکل ہے. میں حیران ہوں کتنا اچھا سنے آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جبکہ آپ کو پتا ہے ہم نے تو آپ کو راہ پہ اور فطرت پہ لگایا ہوا ہے. اتنی مشکل باتوں میں آپ سن رہے ہیں. دونوں ہاتھوں سے ایک مسافر ذاکر کا سلام ہے آپ کو. مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. موسیٰ، جی مالک. قرآن اور مصطفیٰ ذہن میں رہے. آجا، جی مالک. یہ لے تورات، خود بھی عمل کر، امت سے بھی کیا اس پہ عمل کرے. لوہا پگلانے والے داؤد، سورہ انبیاء 21واں، وہ توحہ 20واں تھا، یہ 21واں. جی مالک. آتینا داؤدا زبورا، ہم نے داؤد کو، سلیمان کے بابا کو زبور دی. داؤد، جی مالک. یہ لے زبور، خود بھی عمل کر، امت سے بھی کیا اس پہ عمل کرے. کتنی ہو گئی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. 20واں 21واں ریورس آئیے. 19واں پارہ سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتت بھی قومہ تحملہ
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء ما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. 3 دن کے عیسیٰ کو لے کے جب مریم اپنی قوم میں پلٹی تو بڈھے بدماش کہنے لگے مریم جب تیرا شوہر نہیں تھا بچہ کہاں سے آیا؟ نعوذ باللہ جب تیرا شوہر نہیں تھا بچہ کہاں سے آیا؟ جو ہی جناب بتول اپنے وقت کی بتول کے دامن پہ جو ہی آنچ آنے لگی گود سے بچہ بولا قال انی عبداللہ. بکواس نہ کرو، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب کتاب ساتھ لایا ہوں، وجعلنی نبی اور نبی بن کے آیا ہوں. میرے مالکہ تیرے سارے نبی بن کے ہی آتے ہیں، عیسیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ بن کے آیا ہوں؟ اور میں تجھے نہیں پتا عیسیٰ سٹیج سیکٹری ہے مصطفیٰ کا. ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میں مریم کا بیٹا عیسیٰ کہہ رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہے، وہ ہم سب کا سردار ہے. اے مولوی رکھ سر پہ قرآن اور فیصلہ دے. شیعوں کو کافر کہتا ہے، دے فیصلہ. جس کا سٹیج سیکٹری ماں کی گود میں نبی ہو وہ خود 40 سال کے بعد نبی کہتے ہیں. بسم اللہ بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہاتھ فضا میں بلند ہے جی، کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں صدقے جاؤں بابا جی، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی، آپ کے کیا کہنے، مشکل باتوں میں بولنے والا محترم مجمع جی ہے، کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہے، آپ کی معرفت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم مشکل باتیں، خشک باتیں ہیں، مشکل باتیں ہیں، اتنا آپ اچھا بول رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ نبی بن کے آیا ہوں، کتاب موسیٰ یہ لے تورات، داؤد یہ لے زبور، اور 3 دن کا عیسیٰ کہتا ہے میں کتاب ساتھ لایا ہوں. اچھا اب مجھے بتائیے جناب کے اندر قلب مبارک میں کتاب موجود تھی نا؟ نعوذ باللہ معصوم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اچھا عیسیٰ نبی ہیں، موسیٰ نبی ہیں، داؤد نبی ہیں علیہ السلام. کروڑ موسیٰ ہونا، کروڑ موسیٰ، عرب عیسیٰ نوکر ہے حسین کے نانے کا. کوشش کروں گا کل اس بات کو پڑھوں، اسی بات کو کل پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو آپ کی دعاؤں کے صدقے میں زندگی رہی تو یہی کہ میں بات آپ کو کل دہرا کے یاد کروں گا کہ میں نے کل چھوڑی تھی. لاکھ نبی ہیں نا، کروڑ بھی ہوں، امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، حسین کے پاک نانا کے نوکر ہیں. اچھا پروردگار ہم تو سب بولنا ہے تو بول کے دسنا ہے. شیعہ قرآن بھی سمجھتے ہیں اور شان مصطفیٰ جیسی ہم پڑھتے سنتے ہیں، کسی کے نصیب میں نہیں ہے. پروردگار جو چھوٹے چھوٹے نبی تھے تو نے ریڈی میڈ بنی بنائی جلد شدہ کتابیں ان کے ہاتھ میں دے دی، اور جو نبیوں کا نبی تھا 23 سال، کبھی 5 آیتیں، کبھی 12 آیتیں، کبھی 14 آیتیں. جو چھوٹے چھوٹے نبی تھے ان کو بنی بنائی شریعت ہاتھ میں دے دی، اور جو نبیوں کا نبی ہے 1 2 نہیں 23 سال ویٹ میں رکھا. تھوڑا تھوڑا قرآن، معاف کرنا مولا عقل چھوٹی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کیا کر دیا؟ ادھر سے کہتا ہے وہ میرا حبیب ہے، وہ نبیوں کا نبی، سید الانبیاء والمرسلین کا مطلب ہے نبیوں کا بھی سردار ہے، رسولوں کا بھی سردار ہے، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے اس کے بعد کوئی معصوم بھی بطور نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. جو اس کے بعد بھی کسی کے نبی کے نبوت کا قائل ہو وہ کافر ہے. پروردگار خود کہتا ہے حبیب میرا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، لولاک لما خلقت الافلاق ہے. اتنی زیادہ شان سارے بولنا ہے، اور ویٹ 23 سال. جب باقی انبیاء کو کتابیں بنی بنائی دے دی، شیعہ کے سارے بولے کہ سنی بھائی سنو، شیعہ بولو مصطفیٰ کو 23 سال ویٹ کیوں کیا؟ آواز زاغم مجتبی ہزیان نبک. باقی انبیاء میں اور زہرا کے بابا میں یہی فرق ہے، باقیوں کو ہم نے شریعت ہاتھ میں دے دی اور اسے کہا زہرا کا بابا تو جو کرتا جائے گا وہی قرآن بن جاؤ. بادشاہ کو سلامت رکھے. میرا محترم مجمع تھک تو نہیں گیا؟ میرا مجمع تھک تو نہیں گیا؟ نعرے کی آواز تھوڑی ہے، تھک تو نہیں گئے؟ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. شریف کرنا پانی رکھا ہے، سرکار لطف آ رہا ہے.
موضوع مشکل ہے لیکن مشکل کو جا کے ماننے والے آسانی سے سن رہے ہیں جی. سب کو لطف آ رہا ہے جی. اچھا تو قرآن کیا ہے؟ کردار مصطفیٰ. اے میرے حبیب تو جو کرتا جائے گا وہی قرآن. اچھا تو نمبر ہے اس کا چوتھا, جو مصطفیٰ کرتا جائے گا وہی قرآن. میں نے ایک بار پوچھا قرآن پاک سامنے رکھ کے, میں نے کہا ہے قرآن تو نکلا ہے مصطفیٰ کی زبان سے, اور تیار رکھا ہے بھائی, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نام لیتا ہوں, آپ نے بھی ادب سے اور تمیز سے اور تہذیب سے سن لینا ہے, کیونکہ اب تھوڑا سا ماحول خراب ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, اس لیے جذبات پہ کنٹرول رکھے گا. مدنی چینل ہے نا, تو انہوں نے اذان کے بعد یہ دونوں حدیثیں کوٹ کی ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. ہر روز اذان ہوتی ہے نا ٹی وی پہ, اس کے بعد یہ دونوں حدیثیں آتی ہیں. توجہ سنیے گا. مصطفیٰ قرآن, وہ کہتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے کچھ قاری ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کو منہ میں ڈالتے ہیں, قرآن ان کے حلق میں اٹک جاتا ہے, دل میں اترتا نہیں ہے. کیا میرے محترم سامعین نے اس حدیث کو سن لیا؟ دوسری پڑھوں, اور وہ میں عبارت کے ساتھ پڑھتا ہوں, چونکہ عبارت بھی ساتھ آتی, اس کی عبارت ساتھ نہیں تھی, جو اب پڑھوں اس کی عبارت بھی ساتھ ہے. عبارت یہ ہے, دوسری حدیث, ورب تال القرآن والقرآن یلعنہ. آپ بھی سمجھ کے بولا جی. وہ کہتے ہیں کچھ قاری ایسے بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. یار قرآن پہ بولنے والا مجمع جیے, آپ جیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. کچھ قاری ایسے بھی ہیں بھائی, میں میرے تو دیکھنا جب, کچھ قاری ایسے بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن پہ لعنت. تو کتنے کل کام ہو گئے قرآن کے؟ پہلا کیا؟ ہائے ہائے صدقے جاواں, مولا آپ کے حافظے کو سلامت رکھے. بابا جی رکھیے گا, میں جملہ کہہ لوں, اٹکتا ہے. دوسرا لعنت کرتا ہے. ہوں سارے بولنا ہے, آپ کو پتا نا مجلس میں ایک بار جھولی اٹھاتا ہوں نا, اٹھا لگا جی, دعا آئے گی. اے قرآن تو آیا ہے بشریت کی ہدایت کے لیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تجھ میں عیب نہیں, ریب نہیں, نقص نہیں, کمی نہیں, عیب نہیں, جھوٹ نہیں. تو آیا تھا بشریت کو جہنم سے نکال کر جنت دینے کے لیے. اٹکتا کیوں ہے, لعنت کیوں کرتا ہے؟ چولی چک لگا تو دعا سارن بھی آئے. قرآن کی آوازیں زیگا مجھ تو بھائی ہزیان نہ بک, کیا تو نے میرے صاحب جس کی زبان سے میں نکلتا ہوں, کیا تو نے محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اب جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے منہ میں ڈالتا ہے میں اندر جھانک کے دیکھتا ہوں, اگر اندر علی ہے تو اتر جاتا ہوں, ورنہ لعنت کر کے نکل جاتا ہوں. سارا میرپور زندہ باد ہے جی. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سے بھائی کو جگہ دیجیے, ایک سلوات دی بلندرین جو بیٹا جلدی سے پتر, اس لیے پھر کام خراب ہوتا ہے. بیٹا سارے بھائی ذرا کوشش کر کے نا جلدی سے بیٹے کو, چھوٹے بیٹے کو جگہ دیجیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جیو جیو, مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 5 منٹ مزید اگر گفتگو ہارڈ ہو جائے, سخت ہو جائے, علمی ہو جائے تو برداشت کر لیں گے جناب؟ قرآن اور مصطفیٰ, یہ قرآن میں کیا ہے, کتنا علم ہے قرآن میں؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن خود کہتا ہے نہ کوئی خشک ایسا ہے جس کا ذکر مجھ میں نہ ہو, نہ کوئی تار ایسا ہے. اس کا مطلب ہے پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے قرآن میں, پوری کائنات سمٹی ہے قرآن میں. تو وارث قرآن صاحب قرآن کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ اعراف 7واں سورہ, آیت کا نشان 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کیا ہے, علم کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. قرآن کہتا ہے یہ مصطفیٰ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن سے پہلے
तौरात में भी है, 40 साल तो बाद नहीं, इंजील में भी है, ज़बूर में भी है। कुरान कहता है कि मुस्तफ़ा वो है जिसका तज़किरा कुरान से पहली किताबों में भी है। ये करता क्या है? यामुरुहुम बिल मारूफ। शिया ना कुरान पढ़ते हैं ना इनका मजमा कुरान सुनता है ना इनको कुरान आता है। यामुरुहुम बिल मारूफ, ये नेकियों का हुक्म देता है। यनहाहुम अनिल मुनकर, ये बदियों से रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता है। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और गंदी और नजस चीज़ों को हराम करता है। अच्छा, इसका मतलब है कायनात में हलाल क्या है ये भी मुस्तफ़ा जानता है, कायनात में हराम क्या है ये भी मुस्तफ़ा जानता है। इसका मतलब है जंगल में कौन सा जानवर हलाल है कौन सा हराम है मेरा मुस्तफ़ा जानता है। हालांकि मेरा मुस्तफ़ा जंगल में रहा नहीं है। फिजा में उड़ने वाला कौन सा परिंदा हलाल है कौन सा परिंदा हराम है मेरा मुस्तफ़ा जानता है। हालांकि मेरा मुस्तफ़ा फिजा में उड़े नहीं है। अच्छा, समंदर की तह में कौन सा जानवर हलाल है कौन सा जानवर हराम है मेरा मुस्तफ़ा जानता है। हालांकि मेरा मुस्तफ़ा समंदर में गोता जन हुए नहीं है। माँ शिया हो बंदा जुमला खाता है, हो नहीं सकता। कुरान गवाह है, जिन के साथ मोहम्मद नहीं रहा उनको तो जानता है हलाल क्या है हराम क्या है, और जो महफिल में थे उनको नहीं जानता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। हाय बादशाह के हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदात के हाथों को सलामत रखे। अभी दाद बड़ी हुई है लेकिन मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंची। अब मैं चाहूंगा हर बंदा बोले, जिनके साथ सभी शादी मेरा मुस्तफ़ा अंकल खिजर जी नहीं रहा भाईजान उनको तो जानता है, और जिनके साथ 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 रहा क्या उनको नहीं जानता? मोमिन कौन है मुनाफिक कौन? माँ शिया हो दूध नादी अली पढ़ के पिया हो बंदा जुमला खाता है। खुदा की कसम मुस्तफ़ा जानता था, जो पाक था उसे चादर में बुला लिया, जो नजस था उसे बज़म से उठा लिया। और तेरी जवानी सलामत, बादशाह के हाथ ही बाबा जी खुदा आपका साया सलामत रखे। सफेद दाढ़ी वाले मेरे बुजुर्ग ज्यादा दुआ करें, अल्लाह आपकी औलाद पे आपका साया सलामत रखे। चारों नुकरों से गदीर जैसी आवाज आए, उच्चा नारा है बादशाह को सलामत रखे। भाई जानते थे पाक कौन है पलीद कौन है, सदके जावा मोमिन कौन है। क्या मेरे मोहतरम मजमे को एक काफिर के मुंह से कुरान अच्छा लग रहा है? और भाई यही कहते हैं ना ये काफिर है, बल्कि हमें तो कहते हैं डबल काफिर है। आप सिंगल हैं और हम क्या है? डबल है, क्योंकि हम कुफर साथ में नौज़ बिल्लाह फैला भी रहे हैं ना। तो एक काफिर जब कुरान पढ़ता है तो मुसलमान को तो हैरान होना चाहिए ना। अच्छा, कैसे उठाया था? जो बात मुतनाज़ा फी हो उसमें पढ़ना नहीं है, इशारा करके हक का इशारा करके गुजर रहा हूं। उठाया कैसे था? तवज्जो, कागज का मेरी बात आपको याद है ना? तो जी, तो कुछ मुनाफिकों को उठाया था कैसे? फरमाया कुमु अन्नी। इधर देखिए तवज्जो से, काफ वाव कु मीम पेशवा मु आगे अलिफ है जमा का, कुमु। ये कुम स्टैंड अप इसकी जमा है, तुम सब उठो। आइन नून छोटी ये अन्नी, मेरे यहां से दोनों को जोड़ा जाए तो बेहतरीन तर्जमा निकलता है गेट लॉस्ट। क्या तर्जमा निकलता है? आराम से सुनिए, अगर कल तक नशा उतर जाए ऐ कीए अल्लाह की कसम अगों नहीं आउंदा, कल तक नशा उतरे, झूमते ना रहो। बगैर हाथों वाले सैयद ने जाकिर बनाया क्यों है? फिर सुनिए, है काफिरों को ना कुरान आता ना हदीस आती है। आइए सुनिए काफिर कैसे पढ़ता है। कुमु, इधर देखिए, कुमु आइन से अन्नी, उठो दफा हो जाओ, रख सर पे कुरान फैसला दे, इक्को जैसे कैसे हो गए? ये है कुमु अन्नी, वो है हुसैनो मिन्ने। मेरा मोहतरम मजमा थक तो नहीं गया? बादशाह को सलामत रखें। हैं कितना फर्क, सदके आपकी समझ के सदके जाऊं। मौला को ये तो ऐसा लगा जैसे मैं ये जुमला कुवैत में पढ़ रहा हूं। भाई अरबी का जुमला था और आपने ऐसा समझा जैसे समझने का हक था। ये है सदका हुसैन के मिंबर का है, ये है कुमु अन्नी, वो है हुसैन। तो कितना फर्क है?
भाई इन आउट का फर्क ही नहीं है। और बाबा उलट है, अपोजिट है, जमीन समान से ज्यादा फर्क है। अच्छा उठा दिया, कब उठाया था? जब सरकार की आखिरी सांसें चल रही थी, उठाया था या नहीं? या रसूलल्लाह वजह पहले उठा देते। कुरान भी कहता ना कुछ मुनाफिक थे, और जब हम मुनाफिकों का नाम ले तो कुछ लोग डर जाते हैं। ओ भाई जी सारा कुरान आया है मुस्तफ़ा के कलब पे, और सूरह मुनाफिकीन भी उतरी है, वो अफगानिस्तान के लिए उतरी है। तो इसका मतलब है सरकार के इर्द गिर्द ऐसे लोग थे ना। अब ये अलग मसला है कि जब हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि आहो कुमू, जी बिस्मिल्लाह, कुमू अन्नी हुसैनो मिन्नी। मुबाहला में कहां था हुसैनो मिन्नी? मैं हुसैन से हूं और हुसैन। ये सरकारे दो आलम ने तरबियत की है अपने हुसैन की, कि जब कहीं से हक वाजे ना हो रहा हो तो फिर ऐसे किसी टुकड़े को मैदान में ले जाओ। यह है तरबियत रसूल। अब जुमला कहूं, नावक कहते हैं, कुछ लोग समझ गए हैं, नावक कहते हैं फारसी में बड़े तीर को। सारे हाय कराजे मीर ने फरमाते हैं, असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी मां के कलेजे में खड़ा है। मैं बिस्मिल्लाह कर मौला आपके, जी बिस्मिल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। इसका मतलब आप सारे तैयार बैठे हैं गरीबों की तरह सुनने के लिए। जी मैं बिस्मिल्लाह कर, असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी मां के कलेजे में खड़ा। मिनहाल तेरे चौथे मौला का नौकर है, मुख्तार की शाही देख के मदीने आया। मौला सज्जाद ने ऐसे सलाम का जवाब देते फौरन पूछा, हुरमला का क्या बना? मैं आराम से जुमला कहूंगा, आपने आराम से हाय करनी है। हाथ जोड़ के कहता है, बादशाह अकबर के कातिल का नहीं पूछा, कासिम के कातिल का नहीं पूछा, गाजी के कातिल का नहीं पूछा, डायरेक्ट आते ही असगर के कातिल का। भाई समझ आए थे कोई बंदा ए ना आखे कि मैं रोवांगा तो मेरा मुंह डिंगा होएगा ना, भाई शर्म नहीं करनी, उच्ची हाय करनी है। इमाम रोक के कहते हैं, और किसी का कैसे पूछूं, अकबर की मां ठंडा पानी भी पीती है, कासिम की मां साए में भी बैठती है। मैं बिस्मिल्लाह, नहीं मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। जो मेरे करीब भाई बैठे हैं बुलंद आवाज से मिल के मातम कीजिए ताकि पता चले कि आप जनाब रुबाब के बेटे को गुस्सा। जी बिस्मिल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि एक भाई भी चुप रहे और बीबी कहे तूने मेरा लाल छोटा समझा था। लाहौर में एक 1947 के करीब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एक इंडियन बंदे को खिताब का मौका दिया गया था। तो उसने ये जुमला कहा था खिताब करते हुए कि मैं हैरान हूँ मुसलमानों पे, मैंने सुना इन्होंने एक ऐसे मासूम को भी तीर मारा जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है या रोना है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। आगाए महदी बहिश्ती, आगाए महदी बहिश्ती फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में हर शहीद का जुलूस निकालते शिया हैं, इंतज़ाम सुन्नी करते हैं। एक शहीद ऐसा है, सारे हाय करनी है, जिसका जुलूस शिया सुन्नी नहीं, हिंदू निकालते हैं, मर्द नहीं औरतें होती हैं, और औरतें भी वो होती हैं जिनकी झोली और हाथ से खाली होती है। और आप भी बनते हैं ना अलम के साथ, मेहदी के साथ। मैं मन्नत असल लगा जी सारे हाय करनी है, कोई बंदा चाक के न रोगे। ये बड़े मुनफरद से अयाम है, इसके बाद अगले साल वो रहेगा जो रहेगा। आप मनते बांधते ना, कोई सेब बांधता है, कोई अनार बांधता है, बांधते ना मनते। तो फरमाते हैं वो हिंदू औरतें बे औलाद झोला निकाल के ना बड़े बड़े फीडर भर के डालती हैं और फिर कहती हैं, ऐ राम कृष्णा भगवान हमें बच्चा दे, तुझे उस बच्चे का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। ये अकीदत है ना भाई, भाई ये अकीदत है ना। तुझे ये बिस्मिल्लाह करा है उस बच्चे का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। मैंने 2 या 3 मिनट पढ़ के जनाब को सलाम करना है। रिवायत कहती है जब तीर लगा है ना, अरबी मकसद में रात को भी आपको कह रहा था ना, मेरे बाद खोकर साहब पढ़ेंगे, वो मसाइब का पहाड़ है, सुंदर है, वो आपको ऐसी बहुत सारी बातें सुनाएंगे। मेरा तो सीना तंग है ना, उनको अल्लाह ने मसाइब अता किया है, वो आपको सुनाएंगे। अगर हम अरबी मकतल पढ़ना शुरू कर देना, या आप मर दो या उठ के हमें मार दो। लो मिसाल सुनिए, एक छोटा सा क्षमा पेश करता हूँ। लिखा है जब तीर लगा है ना, उन मेरे लिए लिखा है इन्नल असगरा यतबस्समु,
اصغر پہلے ہنسا ہے پھر باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا ہے. حسین ابن علی رو کے کہتے ہیں اصغر ہنسا کیوں ہے پھر تڑپا کیوں ہے. ان میں حسن دی گل اصل گل حسن والی تو تساں رو پے نا. حسین فرماتا ہے اصغر مسکرایا کیوں؟ کہا بابا میرے دادے کا فرمان ہے نا جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. کہا بابا ادھر سے تیر لگا سامنے دادا علی آ گیا امامہ اس کا کھلا ہوا ہے اس کی داڑھی میں کربلا کی ریت ہے میرے دادے کے پاؤں میں نالین نہیں ہے ہاتھ پھیلا کر رہا اور میرا 3 دن کا پیاسا بچڑا جی بسم مرحبا یاد آ رہا پاک بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے جی بسم اللہ کرا جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. میرا دادا علی مجھے دیکھنے آئے تھے بابا اس لیے میں اپنے دادے کو دیکھ کے مسکرایا ہوں. اچھا تو اصغر پھر اس کے بعد تو تڑپا کیوں؟ کہا بابا تیری امامت کی قسم ہے تڑپا نہیں یہ تو میں نے تیرے ہاتھوں کو مسلح بنا کے سجدہ شکر کیا ہے. چھوٹی اولاد والا ایک بندہ ایسا نہ ہو جی ہائے نہ نکلے. حسین فرماتے ہیں موت کے وقت سجدہ شکر کیسا؟ ایک باری ذہن لائیو کربلا لے پاسے شب عاشور جگراتے دے رات تے سارے ہائے کرنی ہے. اصغر کہتا ہے بابا سجدہ شکر اس لیے کیا ہے وہ شب عاشور تھی نا رات تو بابا ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. میری ماں بار بار میرے جھولے کے پاس آ کے کہتی تھی کاش تو بھی جوان ہوتا. اصغر میں بھی بطول کا سام جی بسم اللہ جی بسم اللہ مولا تیرا قرصہ قبول کرے کاش تو بھی جوان ہوتا میں بھی بطول کے متھے لگنے تو جی بسم اللہ کرا. سخی فرماتے ہیں زہرا کے بیٹے کا وعدہ ہوا قیامت کا دن ہر شہید کی ماں سے میری ماں بعد میں ملے گی تیری ماں کو پہلے گلے لگائے گی. میرپور والوں اللہ کی قسم یہ اللہ نے مامتا ڈالی ہے ماں کے سینے میں. ماں سے بہتر بچے کی فطرت کوئی نہیں جانتا. ایک مرتبہ جس کے چھوٹے گھر میں بچے ہوں گے نا کسی کے اپنے بچے ہوں گے کسی کے بھتیجے کسی کے بھانجے کسی کے پوتے کسی کے نواسے ہوں گے نا ذرا ذہن میں بچہ لائیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سارا دن ماں کام کرتی رہے نا سارا دن جب شام کا اندھیرا چھا جاتا ہے نا اس کے دل میں فوراً ہائے میرا بچہ جہاں ہوتی ہے بھاگ کے بچے کے پاس جاتی ہے. ایک باری سارے ہائے کر دو جملہ کہاں جو ہی شام غریباں کا اندھیرا چھایا ہے نا جناب رباب دھوڑتی ہوئی وہاں آئی جہاں ایک لاشا پتھروں کے نیچے تھا. میں بسم اللہ رو کے بیوی کہتے ہیں حسین خیال کرنا آج میرے بچے کو جنگل میں پہلی رات ہے. میں بسم اللہ مولا تیرا کوئی ایسا لگتا ہے میرپور نہیں کربلا میں پڑھ رہا ہوں جی میں بسم اللہ کرا مولا جی صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. جلدی سے 2 جملے شہادت کے پڑھ کے میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. حضرت علامہ سید نظیم عباس رضی اللہ درجاتے ہی لاہور والے قبلہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ تیر فقط اصغر پہ رکھ دیا جاتا وزن سے بچہ مر جاتا. اتنا وزنی تیر تھا. اور میں بس یوں بالکل آخر سے شروع کر کے اسی لفظ پہ آپ کو سلام کرتا ہوں. لکھا ہے جب تیر لگا ہے نا تو آپ کو پتا ہے کچھ خون نکلا تھا. ویکھا جی وفا ویکھا جی پاک بی بی رباب دی وفا. میں اینجی اکھنا رام نہ جملہ سارے ہائے کرنی ہے. مسکرایا اصغر تیر لگا نا مسکرایا اور یوں اپنے بابا کو دیکھا اور دیکھ اور میرے لئے دیکھنا دیکھنا ایسے کانپتی ہوئے ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یہ تو آپ سمجھنا کہ اصغر کیوں آکھیا ہے بابا تیرا بازو زخمی ہوا ہے میری اماں سے شکایت نہ کرنا میری مجبوری یہ تھی میرا گلا چھوٹا ہے تیر بڑا ہے. اماں نے کہا تھا تو کنیز کا بیٹا ہے تیرا بابا زہرا کا بیٹا بابا مجھے معاف کرنا میرا گلا چھوٹا تھا. بابا جی بسم اللہ کرا اس لیے بابا تیرا بازو زخمی ہو گیا. بابا میری مجھے بسم اللہ کرا بابا میری ماں سے میری شکایت نہ کرنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کیا شبیر نے اس خون کا کیا کیا تھا زمین پہ اڑیلا تھا. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک باری میں ذاکر ہوں دی سیدنا میں بتاؤں تو سارے ہائے کرو گے کہ حسین نے اس خون کا کیا کیا تھا سارے ہائے کرنی ہے. شبیر نے اس خون کو اس داڑھی پہ ملا جو اکبر کی برچھی سفید کر گئی تھی.
اور تیرا چھٹا مولا اس معاملے کو یاد کر کے امامہ اتار کے غریبوں کی طرح تیرا صادق مولا روتا تھا. اس نے پوچھا مولا اس لمحے کو یاد کر کے روتے کیوں ہے؟ رو کے کہتا ہے جب اصغر پہ تیر لگا ہے نا میرے دادے حسین نے ایک کام بچوں والا کیا تھا. مولا کون سا؟ فرمایا کسی مسا چھوٹے بچے، فرمایا کسی معصوم بچے پہ ظلم ہونا. تو وہ روتا ہوا کہتا ہے میں شام کو چچا کو بتاؤں گا، میں ماموں کو بتاؤں گا، میں بابا کو بتاؤں گا، میں دادا کو بتاؤں گا. ہر بندہ ماتم کرے ایک مرتبہ. امام صادق نے بتا جب اصغر کو تیر لگا خون داڑھی پہ مل کے رو کے میرا دادا حسین کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا، میں کہوں گا نانا تو تیری حوصلہ جی صدقے مولا تیرا پرسہ قبول کرے. جی بسم اللہ کرے بھائی، اللہ تیرے سارے کا ماتم قبول کرے. نانا جی بسم اللہ، نانا تیری امت نے میں بسم اللہ کرا اجر رسالت دیا ہے. آخری جملہ اور آپ کو سلام کرتا ہوں. تیر لگا، کٹا ہوا بیٹا حسین نے پکڑا. عزادارو آپ کو پتا ہے یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ ہے جناب ثقلین گلو صاحب کا. پچھلے سال محرم پڑھتے ہوئے انہوں نے جملہ کہا تھا، میں نے ان کے منہ سے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، یہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ تیر خالی خشک نہیں تھا، زہر میں بجھا ہوا تھا. تو یہ جملہ اگلا جملہ گلو صاحب کا، وہ فرماتے ہیں جو زہر والا ہتھیار ہوتا ہے نا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب زخم لگتا ہے نا تو آہستہ آہستہ پھیلتا ہے. ان سارے ہائے کرنی ہے. وہ لکھتے ہیں جب کٹا ہوا بچہ حسین نے اپنی بے اولاد بہن کلثوم کو دیا ہے نا تو سید زادی نے بال کھول کے ماتم کر کے کہا حسین میں نے سنا ہے تیر گلے میں لگا ہے، اصغر تو شکم تک ذبح ہو گیا. میرا مولا رو کے کہتا ہے ظالم نے وہ تیر مارا ہے جو جی بسم اللہ جو زہر میں بجھا ہوا تھا. ابھی بہن بھائی باتیں کر رہے تھے، اصغر کی اجڑی ماں قریب آئی اور آپ کو چھپ چھپ کے رونے لگی. حسین کہتا ہے کھل کر رو، بال کھول، ماتم کر، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا حق بنتا ہے، تیرا بچہ تو قتل ہو گیا. بی بی رو کہتی ہے تیری پاک اماں کی قسم میں اپنے بچے پہ نہیں رو رہی. حسین بولتا کس پہ رو رہی ہے؟ بی بی رو کہتی ہے میں اس بات پہ رو رہی ہوں، سارے ہائے کر رہے میرے بیٹے کی وجہ سے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے. اگلا جملہ قرآن دی قسم جملہ نہیں کوئی پہاڑ ہے. رو کے بی بی کہتے ہیں مولا تو بڑا مشکل قبر پہ گیا تھا، ایسے بلک بلک نہیں رویا. غازی پہ جاتے ہوئے تجھے تماچے لگے تھے، ایسا نہیں رویا. پورے میدان میں تم نے بھاگ کے قاسم اکٹھا کیا، ایسے نہیں رویا. اور جیسے میرے ننھے اصغر پہ رو رہا ہے اور کیڑا شیعہ جدی ماں شیعہ پہ ہائے نہ کرے. حسین فرماتا رباب میرا جگر پھٹ گیا. کہا مولا کیا ہوا؟ فرمایا ظالم نے اصغر کو اس وقت تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چومنے لگا تھا. اور ظالم نے تیر مار کے اور میری جی بسم اللہ اور میری آخری حسرت کو مار ڈالا. اور مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے. عزادارو یہ کیسا باپ ہے جو اپنے ہاتھوں سے ماں نے لاشا پکڑا ہے، باپ قبر بنا رہا ہے. جب یہاں تک ریت پہنچی حسین جیسے صابر نے پشت کو پھیرا اور جو اپنے ہاتھوں سے ریت ڈالنے لگے. اور جب چہرے کی باری آئی تو رو کے کہتے ہیں مجھے معاف کرنا اصغر، ریت بڑی گرم ہے، تیرا جسم بڑا نرم ہے. عزادارو اس کے بعد نہ پڑھوں گا نہ گنجائش بچی ہے، سلام کر کے جا رہا ہوں. ابھی تک جس بھائی نے اپنے ہاتھ سے ہائے حسین نہیں کہا، ایک مرتبہ ہائے حسین کہے میں جملہ کہوں. جب سروں کی گنتی پوری ہوئی کہا ایک سر کم تھا. ایک ظالم کہتا ہے اس ٹبے کے پاس غریب بیٹھا تھا اور اپنے ننھے سپاہی کو چھپا رہا تھا. 70 نیزے والے میر پر والوں رباب کے اصغر کو ڈھونڈنے نکلے. عزادارو ایک نیزہ زمین میں لگا، بھاری محسوس ہوا. جب اس نے نیزے کو اٹھایا سکینہ کا اصغر بھی نیزے پہ بلند تھا. میں جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا، دل دکھے تو مجھے معاف کرنا. میرے بعد مصائب کا سمندر ہے، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا میں نے جملہ صحیح کہا یا نہیں. عزادارو لکھا ہے اس ظالم کے بچے نے اصغر کے خشک زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اپنی کمر بند سے خنجر نکالا. ماں دیکھ رہی تھی، اس نے اصغر کی گردن کو کاٹنا شروع کیا. ابھی تھوڑا سا گوشت باقی تھا، اس نے سید کی گردن کو موڑ دیا. اور سکینہ روتی ہوئی آئی پھوپھی اماں ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا اور میرا اصغر 3 بار.